السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 46۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سلطان نے مجھے دربار میں اپنے مقربین کی جگہ عطا کی اور رفیق الملک کے خطاب سے بھی نوازا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ میں نے سلطان کی جان بچائی تھی۔ جنوبی قرطبہ کے درگاہ کے متولی لیو پادری کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بظاہر تمام سازشی کیفر کردار کو پہنچ چکے تھے، لیکن اب ایک چھپا ہوا عنصر باقی تھا جس کی مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ اس پوشیدہ عنصر کا انکشاف رقاصہ ترسومہ کی وجہ سے ہوا۔ رقاصہ کنیز ترسومہ اپنے آقا کی موت کے بعد اپنی مرضی سے میرے محل میں آ گئی تھی۔ میرے حالات نہ صرف یہ کہ بدل گئے تھے بلکہ بہت بہتر ہو گئے تھے۔ اسے ترسومہ کی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں، لیکن میں اس سے شادی کر کے اسے زندگی کی مسرت سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ میرا کچھ پتہ نہیں تھا کہ آج اندلس میں ہوں تو تقدیر یا حادثات و واقعات مجھے کل کہاں کھینچ لے جائیں۔ لیکن میں نے ترسومہ کو اپنے محل میں مالکہ کا درجہ دے رکھا تھا۔ دوسری کنیزیں اس کی خدمت پر مامور تھیں۔ میں اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا تھا۔ انہی دنوں ملک کے جنوبی حصے میں بغاوت ہو گئی۔ خلیفہ لشکر لے کر بغاوت فرو کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ امور سلطنت وزیر اعظم کے سپرد تھے۔ ایک روز میں دربار سے فارغ ہو کر اپنے محل میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ رقاصہ ترسومہ وہاں نہیں ہے۔ خادماؤں نے بتایا کہ وہ ندی پر غسل کرنے گئی ہوئی ہے۔ جب اسے خاصی دیر ہوگی تو مجھے فکر لگی۔ میں نے 2 غلاموں کو ساتھ لیا اور ندی پر پہنچ کر ترسومہ کو تلاش کیا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اچانک ایک جگہ جھاڑو میں مجھے ان 2 حبشی کنیزوں کی لاشیں پڑی ملی جو اس کی حفاظت کے لیے ساتھ گئی تھی۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ کسی نے محافظ حبشی کنیزوں کو قتل کر کے ترسومہ کو اغوا کر لیا ہے۔ میں نے ارد گرد ساری جگہ دیکھی۔ گھاس ہونے کی وجہ سے وہاں کسی کے قدموں کے نشان نہیں تھے۔ کہیں کہیں سے گھاس گھوڑوں کی سوموں نے کچل دی تھی۔ کوئی گھڑ سوار ترسومہ کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ خلیفہ کے خلاف قتل کی سازش کو تس تس بام ہونے کا ہی شاخسانہ ہے، ورنہ کسی کو ترسومہ سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ مجھے ترسومہ کے بارے میں سخت تشویش ہوئی۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر اس کو سازش ناکام ہونے کی وجہ سے پکڑا گیا تو اسے کہیں ہلاک نہ کر دیا جائے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی کہ غدار سلیمان شاہ کے کچھ ساتھی ابھی تک باقی ہیں۔ بہرحال ابھی تک میرا ذہن اس بارے میں پوری طرح صاف نہیں تھا۔ اس وقت صرف ترسومہ کی جان بچانے اور اسے بازیاب کرنے کی ضرورت تھی۔ شہر کے چاروں جانب سپاہی دوڑا دیے گئے، گھر گھر کی تلاشی لی جانے لگی، مگر ترسومہ برآمد نہ ہو سکی۔ ایک روز میں نے بھیس بدلا اور ترسومہ کی تلاش میں شہر کے گلی کوچوں میں نکل کھڑا ہوا۔ میں نے عام مصری مسلمان طبیبوں ایسا لباس پہن رکھا تھا اور آدھا چہرہ سیاہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے پہچانے اور کسی کو یہ خبر ہو کہ میں شاہی رقاصہ ترسومہ کی تلاش میں ہوں۔ مسلمان عرب بادشاہوں کے عہد کا کرتبہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا۔ عربہ نے کرتبہ کو خوشحالی، علمی عظمت اور اقلیتوں سے رواداری کے جذبے کو اس عروج تک پہنچایا کہ یہ عروج مسلمانوں کے بعد ہسپانے کی سرزمین پر دوبارہ کبھی حاصل نہ کر سکی۔ میں سارا دن شہر کرتبہ کی آوارہ گردی کرتا رہا۔ کئی چھتی ہوئی نیم روشن گلیوں میں بھی گیا، پرانی حویلیوں میں بھی جھانک کر دیکھا، بازاروں اور کارواں سراؤں میں بھی ترسومہ کا سراغ لگانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ میں اب شہر سے نکل کر قرب و جوار کی پہاڑیوں کی طرف نکل آیا۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑیوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا۔ میں ایک ویران میدان میں چلا جا رہا تھا جہاں مجھے ایک پرانی دیوار کے احاطے کے اندر درختوں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ احاطے میں کچھ قبریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ قبریں عیسائیوں کی تھیں اور ان کے پتھر اور کتبے شکستہ ہو رہے تھے۔ قبرستان کے کونے میں ایک چبوترے پر بوسیدہ کوٹری ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔ یہ کوٹری رومن زمانے کی لگتی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ سیاہ بادل امڑے چلے آ رہے ہیں اور بجلی رہ رہ کر چمکنے لگی ہے۔ میں واپس جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے بارش شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہاں تھوڑی دیر کسی جگہ ٹھہر کر بارش رکنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں اسی بوسیدہ رومن طرز کی کوٹری میں آ گیا۔ کوٹری کے دروازے غائب تھے، فرش خاک آلود تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرش کی مٹی پر کسی انسان کے قدموں کے نشان تھے۔ یہ نشان کوٹری کی دیوار کے پاس جا کر غائب ہو گئے تھے۔ یہ کس کے قدموں کے نشان ہو سکتے تھے؟ میں سوچنے لگا۔ میں ابھی غوری کر رہا تھا کہ مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی گہرا سانس لے کر میرے قریب سے گزر گیا ہے۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ باہر قبرستان میں شام کے پھیلتے اندھیرے میں بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی۔ ماحول کو اس بارش اور شام کے لمحہ بلمحہ بڑھتے ہوئے اندھیرے نے مزید پراسرار اور آسیبی بنا دیا تھا۔ خیال آیا کہ یہ کسی انسانی سانس کی نہیں بلکہ ہوا کے جھونکے کی آواز تھی، لیکن وہی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ یہ آواز آہ بھرنے جیسی تھی۔ میں نے اس مقام پر نظریں جما دی جہاں پہنچ کر قدموں کے نشان ختم ہو گئے تھے۔ یہاں اینٹوں اور پتھروں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ میں نے پتھروں کو پیچھے ہٹایا تو وہاں ایک شگاف نمودار ہو گیا۔ اسی شگاف میں سے نمدار ہوا باہر نکل رہی تھی۔ میں نے شگاف میں جھانک کر دیکھا۔ یہ ایک تنگ و تاریک سرنگ تھی۔
مجھے شبہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اندر کسی جگہ باقی ماندہ سازشی گروہ کا کوئی خفیہ ٹھکانہ ہو اور ترسوما کو انہوں نے اسی جگہ اغوا کر کے چھپا رکھا ہو۔ میں سرنگ میں اتر گیا۔ زمین گیلی گیلی تھی، کہیں سے سرنگ کے اندر پانی رس رس کر ٹپک رہا تھا۔ میں جھک کر دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ میں جوں آگے بڑھ رہا تھا سرنگ کشادہ ہوتی جا رہی تھی، چھت بھی بلند ہو رہی تھی۔ آگے ایک رومن طرز کا دروازہ آ گیا جس کے دونوں جانب اونچے گول ستون کھڑے تھے۔ دروازے کے پٹ غائب تھے، ان کی جگہ چھت سے جھاڑیاں نکل کر نیچے لٹک رہی تھی۔ میں نے جھاڑیوں کو ہٹایا، اندر ایک دالان سا نظر آیا جہاں دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ دالان میں پہنچا تو ایسے مثال اجات کی خوشبو آئی جو عام طور پر مردوں کے سرہانے جلائے جاتے تھے۔ کچھ اور آگے بڑھا تو دیکھا تاک میں ایک پرانی گردآلود شمع جل رہی ہے، فرش پر قالین بچھا ہوا ہے جو گردآلود ہے، کونے میں ایک مساری لگی ہے جس کے سرہانے دونوں طرف قدیم یونانی دور کے عریہ مجسمے نصب ہیں۔ مساری پر تکیے لگے تھے مگر مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے۔ میں سرہانے کی قریب نصب عورت کے مجسمے کو جھانک کر دیکھا۔ اس کے نیچے یونانی زبان میں یہ الفاظ کندہ تھے: ایمیلیا، یونانی شاعرہ سیفو کی چھوٹی بہن۔ یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مشہور یونانی شاعرہ سیفو کی چھوٹی بہن ایمیلیا کا یہ مجسمہ یہاں کیسے آ گیا اور یہ پراسرار قدیم خوابگاہ کس نے تعمیر کی تھی۔ مجھے اب بھی یہی شبہ ہو رہا تھا کہ اندلس کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے والے گروہ کے باقی ماندہ لوگ اسی کمینگاہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ میرے اس نظریے کو اس حقیقت سے بھی تقویت ملی کہ گردآلود قالین پر کسی کے پاؤں کے انسانی نشان موجود تھے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ نشان ان قدموں کے نشان کے مشابہ تھے جو میں نے سرنگ کے باہر دیکھے تھے۔ میں مساری کی دوسری جانب آ گیا۔ یہاں پلنگ پر بچھی چادر پر ایک سیاہ رنگ کا باسی پھول پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو میرے ہاتھ کے ساتھ مکڑی کے جالے کے تار لپٹ گئے۔ پھول گلاب کا تھا جو کبھی تر و تازہ اور شکوفتہ ہوا کرتا ہوگا مگر اب سوکھ کر سیاہ پڑ چکا تھا۔ مساری کے عقب کی دیوار پر ریشمی پردہ پڑا تھا۔ اس پردے میں سرسراہٹ سی پیدا ہوئی۔ ضرور سازشی گروہ کا کوئی آدمی یہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ سوچ کر میں تیزی سے ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا۔ گردآلود شمعدان میں موم بتی چل رہی تھی۔ اس کی کمزور پھیکی زرد روشنی شمعدان کے فانوس سے جیسے سسک سسک کر باہر نکل رہی تھی۔ ایک بار پھر مجھے انسانی سانس کی آواز سنائی دی۔ یہ ایک گہری اداس ملال امیز سرگوشی سی تھی۔ میں ہمتاً گوش ہو کر مساری کے عقبی پردے کی طرف تکنے لگا۔ پردہ ذرا سا لرزا، پھر ایک طرف گھوٹ گیا۔ اس کے پیچھے سے ایک سفید پوش انسانی حولا نکل کر عورت کے مجسمے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عورت تھی جس کے سنہری گھنگرالے بال اس کی پیٹھ پر لٹک رہے تھے۔ اس کے سر پر گلاب کی ٹہنی کا تاج تھا جس پر گلاب کے سیاہ باسی پھول صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سانس روک لیا۔ یا خدا، یہ عورت کون ہے؟ کیا یہ کسی مردے کی روح ہے؟ عورت نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے ہاتھ مجسمے کے پاؤں پر رکھ دیے، پھر اپنا سر بھی مجسمے کے پاؤں کے ساتھ لگا دیا۔ اب اس کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ ماحول پر ایک کرب انگیز سناٹا چھا گیا تھا۔ میں کسی طلسمی یا آسیب زدہ ماحول میں آ گیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کہیں ترسوما تو نہیں ہے۔ اس خیال کا میرے دل میں آنا تھا کہ کانوں میں کسی عورت کی غمگین سرگوشی سنائی دی۔ میں ترسوما نہیں ہوں آتون۔ حیرت کے مارے ایک تو بار تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری پھٹی ہوئی آنکھیں اس عورت کے حوالے پر لگی ہوئی تھی جس کی پشت میری جانب تھی۔ یقیناً یہ آواز اسی عورت کی تھی۔ میں اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ میں نے کوئی آواز بھی نہ نکالی، بس ستون کے پیچھے ساکت کھڑا اس پراسرار عورت کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اچانک وہ عورت مڑی۔ اب شمع کی دھندلی روشنی مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، چہرہ کوہرا آلود تھا، آنکھوں میں ایک دھندلی سی چمک باقی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے کانوں میں ایک بار پھر اس کی آواز ٹکرائی، ستون کے پیچھے سے نکل کر مسحری کی پانتی کی جانب آ جاؤ آتون۔ جیسے کسی طلسمی قوت نے مجھے مسحری کی پانتی کے پاس لا کھڑا کر دیا۔ وہ پراسرار حسین عورت جس مجسمے کے پاس کھڑی تھی، اب میں نے دیکھا وہ اس کا ہم شکل تھا۔ یقیناً یہ اس کا اپنا مجسمہ تھا۔ تو کیا یہ سیفو کی بہن ایمیلیا کی روح تھی؟ ضرور یہ اس کی روح ہی تھی، ورنہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہو جاتا؟ اس کو تو یہ بھی علم تھا کہ میں ترسوما کی تلاش میں وہاں آیا ہوں۔ اب میرا خوف بھی دور ہو چکا تھا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر سوال کیا، تم کون ہو؟ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ عورت کے ہونٹ ہل رہے تھے، اس کے چہرے پر سنگین خاموشی تھی، لیکن اس کی سرگوشی نما آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھ سے کوئی راز چھپا ہوا نہیں آتون۔ میں نے اسے پوچھا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے ترسوما کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ وہ کہاں ملے گی؟ اس پر ایمیلیا کی روح نے ایک لمحے کے توقع کیا، پھر اس کی شکستہ آواز آئی، آتون، میں سینکڑوں برسوں سے ایک ناقابل برداشت عذاب میں مبتلا ہوں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر وہ یقین ہو گیا کہ دیوتاؤں نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میرے طویل عذاب کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ شمعدان کی دھندلی روشنی اس حسین عورت کے گردآلود چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ روح کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی آواز آئی، ابھی تک تم میرے عذاب کی اذیت سے واقف نہیں ہو۔ چونکہ تمہیں دیوتاؤں نے میرا نجات دہندہ بنا کر یہاں بھیجا، اس لیے
میں تمہیں اپنے عذاب کی جھلک ضرور دکھاؤں گی۔ ایملی نے اس کے ساتھ ہی چادر ہٹا دی۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ اس کے سینے میں ایک خنجر کھبا ہوا تھا جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کی کرب آلود آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ یہ خنجر میرے سینے میں سینکڑوں برس سے گڑا ہے، میں اسے باہر کھینچ نہیں سکتی، میرے ہاتھ اس خنجر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے قریب پہنچتے میرے ہاتھ مفلوج ہو جاتے ہیں اور انگلیوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس گہرے زخم کا درد برسہ برداشت کرتی چلی آ رہی ہوں۔ میں نے اسے پوچھا کہ دیوتوں نے اسے یہ سزا کیوں دی ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، مجھ سے ایک گھنونا جرم ہے، ایک مکروہ گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے جب میں اپنی بہن سیفو کے پاس اس کے محل میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی تھی تو مجھے ایک سنگ تراش سے محبت ہو گئی۔ یہ سنگ تراش شادی شدہ تھا، اس کا ایک ہی اکلوتا بچہ تھا، وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے اس سنگ تراش سے جب شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ وہ اپنے اکلوتے بچے سے بہت پیار کرتا ہے، اس بچے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میری آنکھوں پر خود غرضی نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ میں نے ایک روز اس اکلوتے بچے کو اکیلا پا کر خنجر سے ہلاک کر ڈالا۔ میرے سنگ تراش محبوب پر اپنے بچے کی موت کا اس قدر گہرا اثر ہوا کہ وہ ایتھنز چھوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گیا۔ ایک رات میں اپنی خوابگاہ میں اپنے ریشمی بستر پر لیٹی تھی، میرے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا، میں اسے اپنے ہونٹوں سے لگائے غنودگی کے عالم میں تھی کہ اچانک ایک انسانی حوالہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ میں دہشت سے سن ہو گئی، اس کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے خنجر میرے سینے میں پیوست کر دیا۔ میرے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آئے تو میں ایک تاریک قبر میں سفید چادر میں لپٹی پڑی تھی، خنجر میرے سینے میں پیوست تھا اور درد سے میرا وجود لرز رہا تھا۔ میں نے خنجر کو اپنے سینے سے نکالنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے ہاتھ سینے تک پہنچتے ہی مفلوج ہو گئے۔ میں نے کئی بار یہ کوشش کی مگر ہر بار میرے بازو خنجر کے قریب پہنچتے جیسے پتھر کے بن جاتے۔ درد سے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے سرانے کی جانب قبر میں روشنی نظر آئی، یہ ایک شگاف تھا۔ میں اٹھ کر اس شگاف میں سے دوسری طرف آ گئی۔ اب میں اس کمرے میں تھی جہاں تم مجھے اس وقت دیکھ رہے ہو۔ تب سے لے کر آج تک سینکڑوں برس گزر گئے، نہ میرے عذاب میں کمی ہوئی، نہ درد کی شدت کم ہوئی اور نہ ہی میں خنجر اپنے سینے سے باہر نکال سکی۔ یہ ہے میری داستان عذاب۔ میں بت بنا سیفو کی قاتل بہن کی روح کا المیہ سن رہا تھا۔ اس نے گہری آہ بھر کر مجھ سے التجا کی کہ میں اس کے سینے سے خنجر نکال کر اسے اس عذاب سے نجات دلا دوں۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ایملی کے سینے میں پیوست قدیم یونانی خنجر کے دستے پر رکھا تو مجھے شدید جھٹکا لگا، مگر میں نے خنجر باہر کھینچ کر فرش پر پھینک دیا۔ خنجر قالین کے فرش پر گرتے ہی غائب ہو گیا۔ ایملی نے ایک گہرا سکون کا سانس لیا۔ اس کی روشن آنکھوں میں درد اور کرب کی جگہ ممنونیت کی جھلک نظر آئی۔ اس کی آواز سنائی دی، آتون، میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم سے محبت کرنے والے ترسومہ کہاں ہے۔ سنو، قلعہ شاہی کے جلاد کا نام تم جانتے ہو۔ جلاد اس گروہ کا آدمی ہے جس نے خلیفہ اندلس کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اس سازشی ٹولے کا یہ آخری آدمی بچا ہے۔ یہ جلاد تم سے سازش کے پکڑے جانے اور اپنے سرغنہ سلیمان شاہ اور دوسرے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن اس نے کوئی سپاہیوں کی زبانی یہ بات سن رکھی ہے کہ تم کوئی جادوگر ہو، تمہارے پاس کوئی ایسی طلسمی طاقت ہے جس کے باعث تم پر تلوار یا بھالے کا وار کارگر نہیں ہوتا۔ اس نے تمہاری چہیتی کنیز ترسومہ کو اس لیے اغوا کر کے تہخانے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ اس سے تمہارے علم اور تمہاری غیبی طاقت کا راز معلوم کر سکے۔ وہ اسے سخت اذیت پہنچا رہا ہے، تم اس کی مدد کو پہنچو۔ ایملی کی روکی زبانی ترسومہ کی حالت زار کا سن کر میں بےتاب ہو گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، ترسومہ اس وقت کرتبہ کی سرخ چٹانوں کی قدیم قلعے کے تہخانے میں بند ہے۔ تمہیں بڑی رازداری سے قلعے میں داخل ہونا ہوگا، کیونکہ اگر تم اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہاں گھسے تو جلاد کے آدمی فوراً ترسومہ کو ہلاک کر دیں گے۔ تمہاری طاقت کے آگے وہ بے بس ہو جائیں گے، مگر وہ تمہاری محبوبہ کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب تم جاؤ، ترسومہ اذیت میں بار بار تمہیں پکار رہی ہے۔ اتنا کہہ کر ایملی کی روح کا ریشمی حوالہ ریشمی پردے کے پیچھے چلا گیا۔ دالان کے طاق میں جو شمعدان روشن تھا ایک دم بجھ گیا اور کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ میں اب وہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، فوراً واپس پلٹا، سرنگ میں سے ہوتا ہوا قبرستان میں نکل آیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بادل ابھی تک آسمان پر چھائے ہوئے تھے، بارش رک گئی تھی۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا سرخ چٹانوں والے پرانے قلعے کی جانب روانہ ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، صدیوں کے مسافر آتون کی یہ داستان حیات ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔